حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا۔ آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا، اب کچھ نیا سناؤ۔ کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا، ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔ لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے، کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی۔ بھائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے، لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں۔ جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے، پوری میڈیا کا استعمال کیا۔ داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری۔ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق یہ دمک یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے۔ رسول زندہ ہے اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، وہ ہیں آج بھی ہمارے درمیان۔ اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ کوئی اس کا آکار نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے۔ جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھ کے چلو، جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے۔ اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے۔ دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ آتے ہیں، رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خاموشی سے سنتے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے۔ تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے، امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے، ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ، کوئی نہیں تو پڑھو؟ کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو، ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ، نہیں، بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی۔ وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے، وہی پڑھو۔ کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی، 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز میں نے بتایا، مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے،
سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے، سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے، لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ تیسری ایک اور چیز، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ ہے۔ تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا، مولانا سے بھی نہیں پوچھا، بہت سال ہو گئے کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں، تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں اس میں ہے، یہی پرانا ہے۔ بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے، سال بھر 2 سال، اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا۔ آدمی چاہتا ہے یہ پرانا ہو گیا، اب کچھ نیا سناؤ۔ کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا، ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس ہیں، یہ جمعہ کی جماعت، یہ قرآن کی حقانیت، یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی، ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے۔ ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، بلا ہے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے کتنے۔ بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں۔ یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے۔ جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر، ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے۔ لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، وہ آج بھی وہی موجود ہے۔ اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارہ تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا، زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے۔ 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔ پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے، اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو۔ اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔